جی آداب احباب، آج میرے ہاتھ میں جناب ایمینول نذیر مانی صاحب کی کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے روشنی بانٹ دو زمانے میں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے اور آج اسی کتاب کے توسط سے میں آپ کے سامنے ایک غزل پڑھنے جا رہی ہوں اسی کتاب میں سے۔ مانی صاحب لکھتے ہیں، جب زمین پر دیے جلاتے ہیں، جب زمین پر دیے جلاتے ہیں، چاند تارے بھی مسکراتے ہیں، باتیں تم سے ہزار کرنی ہیں، باتیں تم سے ہزار کرنی ہیں، لفظ ترتیب بھول جاتے ہیں، دل میں منزل کے جستجو ہی نہیں، بیچ رستے سے لوٹ آتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں میر و غالب کے، درد دل اس طرح جگاتے ہیں۔ وہ جو سیرت کمال دیتا ہے، حسن بھی بے مثال دیتا ہے، اس کا دھیرے سے مسکرا دینا، اس کا دھیرے سے مسکرا دینا کتنی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ میری مشق سخن سے ہے واقف، نت نئے جو خیال دیتا ہے، ایک خوشی کے عوض مجھے یارو کتنے رنج و ملال دیتا ہے، شاخ پر مسکراتے پھولوں کو وہی حسن و جمال دیتا ہے، میری الجھن کو دیکھ کر مانی کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ وصل کا انتظار کرتے ہوئے کٹ گئی عمر پیار کرتے ہوئے، حوصلہ چاہیے چٹانوں سا غم کے دریا کو پار کرتے ہوئے، ہم خزاؤں سے بارہا الجھے، ہم خزاؤں سے بارہا الجھے، اس چمن کو بہار کرتے ہوئے، پوچھ مت جو بھی ہم پہ گزری ہے، پوچھ مت جو بھی ہم پہ گزری ہے، زندگی تجھ سے پیار کرتے ہوئے، زندگی تجھ سے پیار کرتے ہوئے، دل میرا بھی کسی چراغ کے ساتھ رو پڑا انتظار کرتے ہوئے، سوچتے ہی نہیں ہیں لوگ یہاں، سوچتے ہی نہیں ہیں لوگ یہاں، اپنے جیون کو غار کرتے ہوئے، عشق میں کون سوچتا ہے یہاں، عشق میں کون سوچتا ہے میاں، جاں کسی پر نثار کرتے ہوئے، آہیں بھر بھر کے رو پڑا مانی غم کے لمحے شمار کرتے ہوئے۔ سب سے جو میرا فیوریٹ ہے، ویسے تو ساری شاعری خواجہ جی نے بہت اچھی ترتیب دی ہے، بہت اچھا لکھا ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن جو میرا فیوریٹ شعر ہے وہ ہے روشنی بانٹ دو زمانے میں، اس سے پہلے کہ رات ہو جائے، جیسے کہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے۔ خواجہ جی کو خدا نے بلیس کیا ہے کہ وہ خوبصورت لکھتے ہیں اور اپنی اس خدمت کے ذریعہ سے وہ پوری دنیا میں روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ تو خواجہ جی آپ کو اس کتاب کے شائع ہونے پر بہت بہت مبارکباد، میری طرف سے بیسٹ وشز، خداوند آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ گاڈ بلیس۔ فادر مانویل مانی صاحب کے شعری مجموعہ روشنی بانٹ دو زمانے میں کی تقریب پذیر آئی میں سمسن جاوید اور NCN کی پوری ٹیم کی جانب سے فادر ایمانویل نذیر مانی صاحب کو زمانے کو خوبصورت شاعری کی صورت میں اپنا کلام گیان کی روشنی زمانے کو بانٹنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام شرکاء تقریب اور دیکھنے والوں کو بھی آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاعری اور شاعری کی زبان وہ گیان ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ شاعری کسی بھی شخص کے احساسات اور جذبات کی عکاس ہے۔ روشنی بانٹ دو زمانے میں ان کی شخصیت، ان کی سوچ کی ترجمان ہے جو مختلف خوبصورت رنگوں کا امتزاج اور متقاضی ہے۔ فادر مانی NCN کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ ان کی تقریب پذیرائی NCN کے پلیٹ فارم سے نشر کی جا رہی ہے۔
میں تمام احباب شرکا کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں جو اس وقت شعری مجموعہ روشنی بانٹ دو زمانے میں اس وقت اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہیں مہمان خصوصی رضی الدین رضی صاحب، جن کا ایک اپنا گرد و پیش ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس پر کتابوں کو یہ پبلش بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کی جاوید یاد صاحب کے زیر اہتمام ان سے کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ خود میری کتاب بھی گلوکار انہی کے وساطے سے یہاں سے پبلش ہوئی۔ پھر ہمارے ساتھ محفل صدر جو ڈاکٹر عادل امین صاحب ہیں، بے شک سب جانتے ہیں، ان کا ایک اچھا پروفائل ہے، بہت خوبصورت پروفائل ہیں، بہت ساری شاعری دیکھتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جاوید یاد کرسچن رائٹر گلڈ کے پانی چیئرمین بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سفر نامہ بھی ہے، ان کا صحافی بھی ہیں۔ پھر ہم رومانہ صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، نسرین گل نسرین صاحبہ، ڈیوڈ پرسی، پاسٹر نشاط اور اسٹیلا صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسٹیلا صاحبہ آپ کچھ کہیے گا، اور چونکہ آج کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اسٹیلا ہی کر رہی ہے، ان کے بعد ہمارے اینکر جو تامینہ رانا صاحبہ وہ ایک پروگرام کا آغاز کریں گی۔ جی اسٹیلا صاحبہ۔ بہت شکریہ سیمسن جاوید صاحب، اور ایک شعر کے ساتھ میں آغاز کروں گی جو کہ فادر مانی ہی کا ہے۔ کون آیا ہے آج ساحل پر، کون آیا ہے آج ساحل پر، موج در موج رقص جاری ہے۔ جی ہاں، آج بات ہو رہی ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر، مصنف، ادیب اور خدا کے کاہن ایمانویل نذیر مانی صاحبہ کی کتاب کی روشنی بانٹ دو زمانے میں۔ شاعری کے افق پر گزشتہ 3 دہائیوں سے جگمگا رہے ہیں اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، اور ان کی شاعری میں غم جانا، غم دورہ اور بہت کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اور روشنی بانٹ دو زمانے میں سے پہلے بہت سی کتاب منظر عام پہ آئی ہیں جن کو لوگوں نے بہت سراہا ہے، بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، بہت منفرد اسلوب ہے، بہت منفرد انداز ہے، اور بہت ہی چھوٹی عمر میں نے تو ان کو بہت عرصے پہلے سے دیکھا تھا جب یہ بہت ینگ تھے، اور تب سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، اور اپنی شاعری سے کیا کہتے ہیں، ایک لوگوں کو ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ لوگ جو پڑھتا ہے اس کے قاری کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو ان کی کتب میں شامل ہیں عالم اور درویش، کیپچن مشاہیر، ساون میں پھول کھلے، پہلی نظم محبت ہے، اور اس کے علاوہ فضل دکھیا کے۔ اور ہماری دعائیں ہیں کہ آج جو ہم کتاب جس کی رونمائی کرنے جا رہے ہیں NCN TV کے توسط سے، روشنی بانٹ دو زمانے میں، یہ بھی ان کی دیگر کتابوں کی طرح یوں ہی لوگوں کے دلوں میں راج کرے اور لوگ اس کو پڑھ کر مستفید ہوں۔ تو مہمانوں کا تعارف جاوید صاحب نے کروا دیا ہے، میں پروگرام تہمینہ رانا صاحبہ کے حوالے کروں گی کہ وہ پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں۔ جی تہمینہ رانا صاحب۔ تھینک یو جی، بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے سلام، نمستے، گڈ آفٹرنون، اور سارے دیکھنے والوں کو آداب۔ بہت بڑی ہستی ہیں ہمارے پاس آج کے جو شاعر ہیں، آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سمجھ لیجئے کہ ابھی ابتدا ہے۔ جتنی ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے ہم اگر ان کی شاعری، ان کے لکھنے کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، ان کی سماجی ان کی جو مذہبی خدمات ہیں، معاشرتی خدمات ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا جو خاص ٹاپک ہے ان کی کتاب کی رونمائی ہے، اور اس میں سے سب سے پہلا جو شعر جو میرے دل کو بالکل کہتے ہیں نا کہ اس نے مجھے جکڑ لیا، میں جیسے جیسے پڑھتی گئی سمجھ لیجئے کہ میں جکڑتی گئی اپنے آپ کو، کہ کہتے ہیں شاعر اور ادیب اس کی کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پڑھنے والے یا اس کے قاری ہیں ان کو وہ اپنے سحر میں جکڑ لے۔ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو خود سے بھی مل نہیں پاتا، کوئی دیوار مجھ میں حائل ہے، روشنی کی تلاش میں مانی، شہر کا شہر گھر سے نکلا ہے۔ پھر آگے وہ چل کے کہتے ہیں گاؤں سے جب میں شہر آیا تھا، خواب آنکھوں میں باندھ لایا تھا،
कैसे हो सबका सितारा एक सा, कैसे हो सबका सितारा एक सा, वक्त कब किसने गुजारा एक सा। आगे चल के वो फिर कहते हैं, पूरा सूरज डुबोया है मैंने, पूरा सूरज डुबोया है मैंने, तब कहीं जाके चांद निकला है। तो नाजरीन, सामीन, आपको मैं चंद और लाइनें और उसके बाद फिर हम चलेंगे इस पूरी किताब के बारे में, इस साहिब किताब के बारे में। और हमारे पास आज बहुत साहिब इल्म हस्तियां हैं जिनका तारुफ आपने करवा दिया, और मैं समझती हूँ कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रोशनी लफ्ज है, लफ्ज नहीं है, एक कैफियत है। ये किसी दिए की लौ में छुपी हो, किसी मुस्कुराहट की चमक में, या किसी शेर की परत में। रोशनी वो अता है जो दिलों को मुनव्वर करती है, फिक्रों को जगाती है और इंसान को इसके बातन से रोशनास करवाती है। रोशनी बांट दो जमाने में सिर्फ एक शेरी मजमुआ ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी सदाए दिल है जो जज्बों की सच्चाई, रूह की पाकीज़गी और इंसान दोस्ती के पैगाम से लबरेज है। ये अशार न सिर्फ तखयल की परवाज है, बल्कि रूह के जख्मों पर मरहम भी है। फादर इमानुएल नज़ीर मानी की शायरी में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, अमन, मोहब्बत और इंसानियत का जो गहरा रंग नुमाया है, वो न सिर्फ इनके फिक्री उफ़क़ को जाहिर करता है, बल्कि इनकी रूहानी बसीरत को भी आश्कार करता है। ये अशार माशरे के उन तारीक गोशों में रोशनी लेकर जाते हैं जहाँ बेहिसी, नफरत और तसुब ने बसेरा कर रखा है। ये किताब एक अहद है, एक वादा है कि हम रोशनी बांटते रहेंगे, चाहे ज़माने बदलें, अंधेरे बढ़ें या फासले पैदा हों। क्योंकि शायर का कलम सिर्फ लिखता नहीं, जगाता है, और यही इसके मजमूए की सबसे बड़ी खूबी है। हमें यकीन है कि ये किताब कायरीन के दिलों को छुएगी, सोचों को वसअत देगी और मोहब्बत, अमन और बर्दाश्त का पैगाम हर सिमत फैलाएगी। तो इसके बाद अब मैं आपको लिए चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। तो मुख्तसर से सवालात करेंगे आपसे, और ये चाहेंगे कि आपकी जो भी मोहब्बतें हैं, आप मानी साहब के हवाले से जो आपके पैगाम हैं, जो आपके ख्यालात हैं, वो हमारे ख़वातीन और हज़रात, हमारे सुनने वालों से दुनिया में जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उन सब तक आप पहुँचाएं। फादर इमानुएल जो हैं, उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपकी शायरी में रूहानियत और अमन का रंग बहुत वाज़ेह है। पहला सवाल जो है वो मैं साहिब किताब से करना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते चलेंगे। आप की शायरी में रूहानियत और अमन का रंग बहुत वाज़ेह है। क्या ये आपके मिशन का हिस्सा है या फितरी अंदाज़े इज़हार है? जी तहमीना साहब, बहुत शुक्रिया। और जो आपने सवाल किया है मुझसे रोशनी के बारे में, और मैं समझता हूँ कि रोशनी को फैलाना जो है ये हर इंसान का मिशन होना चाहिए। और जब मैं ये किताब भी लिख रहा था, और ख़ास तौर पे जो टाइटल जो है और जो शेर जो बना इस हवाले से, रोशनी बांट दो ज़माने में इससे पहले कि रात हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत मुख्तर वक्त के लिए इंसान इस दुनिया में आता है, और खुदा ने हर इंसान को बहुत सारी खूबियां और नेमतें दी हैं, और हमें उस रोशनी को जो हम में है, जो खुदा ने हमें अता की है, उसको हमने बांटना है। तो ये वाकई मेरे जिंदगी का जो मिशन है, मकसद है। खुदा यसु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब दुनिया के नूर हैं, और हम इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें, मुसावात की बात करें, और यही जो है वो मेरा भी जिंदगी का मकसद है। बहुत खूब। फादर जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। आपकी तहरीर या जो शायरी है, इसमें रोशनी बांटने का जो फ़लसफ़ा है, आप उसको किस तरह से बयान करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो बांटने का अमल है, और ख़ास तौर पे जब रोशनी की बात करते हैं, रोशनी से मुराद यहाँ पे हर वो अच्छी बात है, जो मुस्बत सोच है, जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, उसमें से दुनिया में बांटना है। और मैं समझता हूँ कि जब मैं अपने आप को भी देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि खुदा ने बहुत ज़्यादा नेमतें और बरकतें अता की मेरे इस पूरे सफ़र में। खुदा जो हमेशा मेरे साथ रहा। तो फलसफा यही है कि जो बांटने से वो जो रोशनी है वो कम नहीं होती। आप देखिए, एक कैंडल है, उससे आप हजारों कैंडल्स जला लें, वो रोशनी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो पहली कैंडल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह जगमगाती रोशन रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि जब हम बांटते हैं तो खुदा हमें और बरकत देता है, और उसमें हमें और खुदा अपनी बरकत से माला माल करता है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और ये बात सच है कि चिराग से चिराग जलता है, और यही कहते हैं ना कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।
تو اچھی کتابیں جو ہیں اگر یہی معاشرے میں اسی طرح سے کتاب جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہے اور ہمارے ادبا اور شعراء حضرات جو ہیں وہ اچھا ادب جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھنے والے جو ہیں ان کا انٹرسٹ کسی طرح سے بھی وہ کم ہو۔ فاتح جی آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا روشنی صرف خیال ہے یا آپ کی زندگی میں ایک عملی جدوجہد بھی ہے؟ تہمینہ صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خیال نہیں ہے، روشنی بانٹنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس زندگی میں خاص طور پہ میں آیا کاہن بننے کے لیے، تو کاہن جو ہے اس کی زندگی میں یہ جو بانٹنے کا عمل ہے، جو گیونگ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ دیر تک پاکستان میں خاص طور پہ خدمت کے دوران میں فرانسسکن کیپچن گھرانہ جو ہے اس کا ممبر تھا، اور مقدس فرانسس کی ایک دعا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اٹ از ان گیونگ دیٹ وی ریسیو، کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہم پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بانٹتے ہیں دوسروں میں اچھی چیزیں بانٹتے ہیں، اور یہ وقت بھی ہو سکتا ہے جو ہم کسی کو دیں جس کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، تو اس سے جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں بہت ساری برکات عطا کرتا ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ خدا نے میرے اس عمل میں، میری اس کوشش میں جو میں کرتا رہا ہوں کسی بھی طرح سے روشنی کو پھیلانے کے لیے، مثبت سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے، تو خدا نے ہمیشہ مجھے برکات سے مالا مال کیا، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ خدا مجھے ہمیشہ آگے لے کے آیا، اور زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھے۔ تو میں بہت زیادہ آج اپنے خدا کا ممنون ہوں، اور برکات جو ملی ان کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ پیشتر اس کی کہ میں اگلے مہمان کی طرف جاؤں، فادر جی ایک بڑا مزے کا سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ روشنی بانٹ دو زمانے میں یہ جو خیال تھا یہ کیسے جنم لیا اور اس کا مرکزی جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ خیال ایسے آیا کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری بہت ساری شاعری ہے اس میں روشنی اور اندھیرا، میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرا جو ہے وہ ہمیشہ تاریکی جو ہے موت کی علامت ہے، ایک طرح سے جہالت کی علامت ہے، اور روشنی جو ہے وہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی، اور زندگی کی علامت ہے روشنی جو ہے۔ اب دیکھیں جب ہم روشنی میں چلتے ہیں تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ ہم گر جائیں گے، تو روشنی میں چلنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ خاص طور پہ یہ شعر جب اترا مجھ پہ روشنی بانٹ دو زمانے میں، اس سے پہلے کہ رات ہو جائے، تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ اپنی کتاب کا بھی ٹائٹل جو ہے یہی دوں، کیونکہ زیادہ تر جو اشعار ہیں میرے ان میں زندگی اور روشنی جو ہے اس کا ذکر ہے، ایک امید کا ذکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک امید ہے ہر انسان میں وہی آگے بڑھاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج مشکل ہے تو آسانی بھی آئے گی، اگر آج غم ہے، دکھ ہے، تو وہ اچھا وقت آئے گا، تو وہ امید جو ہے وہ کبھی نہیں جانی چاہیے۔ بے حد شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں جناب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ ہی کی کتاب کے حوالے سے۔ پیشتر اس کے کہ میں اگلے سلسلے میں جاؤں، میں ایک آپ کی کتاب سے ایک قطعہ جو ہے وہ سامعین کے لیے پیش کرنا چاہوں گی۔ آنکھ میں نیر لے کے پھرتا ہے، آنکھ میں نیر لے کے پھرتا ہے، غم کی جاگیر لے کے پھرتا ہے، ایک دیوانہ کھوج میں اپنی، غم کی جاگیر لے کے پھرتا ہے، ایک دیوانہ کھوج میں اپنی، تیری تصویر لے کے پھرتا ہے۔ اس کے بعد میں اسی رنگ کو جو آج روشنی کا رنگ ہے اس کو سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ لوٹ کر آئے نہیں شہر سے جانے والے، لوٹ کر آئے نہیں شہر سے جانے والے، جانے کس دیس کو جاتے ہیں نہ آنے والے، ہم نے ہر بار وفاؤں کی سزا پائی ہے، ہم نے ہر بار وفاؤں کی سزا پائی ہے، ہم نے دھوکے یہاں کھائے ہیں نہ کھانے والے، ہم نے دھوکے یہاں کھائے ہیں نہ کھانے والے، ہم نے خودکار محبت میں قدم رکھا تھا، ہم نے خودکار محبت میں قدم رکھا تھا، ہم ہی عاشق ہیں میاں دشت بسانے والے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ان درختوں پہ بھی آسیب کا سایہ ہے کوئی، سانپ بیٹھے ہیں پرندوں کو ستانے والے، اب کے دشمن کے لیے میں نے دعا مانگی ہے، اب کے دشمن کے لیے میں نے دعا مانگی ہے، دوست ملتے ہیں مجھے خون رلانے والے، میرے خوابوں کی یوں تعمیر کہاں ممکن ہے، دل میں رہتے ہیں میری نیند چرانے والے، ان کی یادوں سے نکلتا ہی نہیں دل مانی، ان کی یادوں سے دل نکلتا ہی نہیں مانی، مر کے بھی ساتھ نبھاتے ہیں نبھانے والے۔
ہمارے آج کے مہمان ہیں طارق صاحب. پہلے تو آپ تشریف لائے، اس کے لیے میں تہہ دل سے ممنون ہوں. اور میں آپ کو جو آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ آپ وکیل برادری سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ مانی صاحب کے نے جو میدان ادب کے میدان میں جو سفر طے کیا ہے اور اس کتاب کے حوالے سے جو روشنی ہے، اس میں آپ نے ان کے سفر کو اور ان کی جو روشنی ہے کتاب کے حوالے سے آپ ان کو کہاں انٹرلنک کرتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا میری بہن، بات یہ ہے کہ میں صرف وکیل نہیں ہوں جی. میں نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ہے. او واہ، ماشاء اللہ. اور میرا جو ہے نا تھیسس وہ بھی یہی ہے، اردو غزل گائکی. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، اس میں میرا جو ہے اس میں بین الموضوعی تھا، اس میں میرا عروض تھا، شاعری تھی اور موسیقی تھی. ٹھیک ہے جی، اس لیے غزل میرا موضوع ہے. اور آپ نے جو غزل اپنی پڑھ کے سنائی ہے نا، جی جی، تو میں آپ کو گا کے سناتا ہوں تھوڑا سا. اچھا، میرا اصل میں پی ایچ ڈی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ شاعری جو ہے وہ لائبریریوں کی زینت بنی رہتی ہے، تو بہتر ہے کہ شاعری کو گایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو سنائی دے کہ لوگوں نے لکھا کیا ہے. واہ. جیسے کہ غالب جو تھا، غالب کو جب گایا گیا نا پنجابی میں، میرے شوقدہ نہیں اعتبار دنوں، تو غالب ہوگی پوری دنیا میں، جبکہ بہت سے لوگ غالب کو جانتے نہیں تھے. آج بھی مصطفی کے 11 دیوان ہیں، لیکن شاید ان کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا کہ میر تقی میر کو یا احمد فراز یا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے شاعروں کو بہت سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی میرا ایک کام تھا کہ میں نے وہ چیزیں لے کے آیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ گائکی پہ توجہ دیں، یہ نہیں کہ صرف پڑھ کے تو گھر بیٹھ جائیں. تو چلے لمبی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں یہ غزل آپ کو 1-2 شعر سناتا ہوں جو بھی آپ نے پڑھ کے سنائی تھی. میں نے وہی نکال کے رکھی ہوئی تھی، یہ غزل مجھے بہت پسند آئی تھی. ویسے تو ساری غزلیں پسند ہے، لیکن خاص طور پہ یہ جو ہے نا، اس میں مجھے بہت اچھا لگا. میں اس کو میں سناتا ہوں آپ کو. جی پلیز. لوٹ کر آئے نہیں شہر سے جانے والے، لوٹ کر آئے نہیں شہر سے جانے والے، جانے کس دیس کو جاتے ہیں نیا آنے والے، لوٹ کر آئے نہیں کیا بات شہر سے کیا بات. جانے والے. ہم نے خود کار محبت میں قدم رکھا تھا، ہم نے خود کار محبت میں قدم رکھا تھا، ہم ہی عاشق ہیں میاں دشت بسانے والے، واہ واہ واہ، ہم کیا کہنے. ہی عاشق ہیں میاں دشت بسانے والے. اس کو دیکھا تو میری آنکھ سے چھل کے آنسو، اس کو دیکھا تو میری آنکھ سے چل کے آنسو، کچھ تو ہوتے ہی نہیں زخم چھپانے والے، ہوتے ہی نہیں زخم چھپانے والے. اب اس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ سونے میں تولنے والا ہے. ماشاءاللہ بہت بہت اچھی اس میں موسیقی ہے، روحانیت ہے. کیا اس کا میں جواب کروں کہ یہ اگر کوئی بہت بڑا گلوکار گائے تو بہت ہی، کاش کے جگجیت زندہ ہوتے تو ان کو دیتے کہ وہ یہ گاتے تو کتنا اچھا لگتا. آپ بھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا گا رہے ہیں. آپ نے بڑے گلوکار کو سن رہے ہیں. جی جی، اگلے شعر بھی مکمل کریں. جی جی. اچھا جی، اب دیکھیں ان کی جو غزلیں ہیں ساری کی ساری اس میں موسیقیت ہے، اور خاص طور پہ بحر خفیف میں لکھی غزلیں ان کی بہت ہی زبردست قسم کی غزلیں ہیں. اور میں ایک دو وہ بھی آپ کو چاند ایک اشعار سناتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کی ساری جو شاعری ہے نا تقریباً سارے شعر گائے ہیں. میں نے کل سے مجھے کتاب ملی ہے تو مجھے کوئی ایسا شعر نظر نہیں آیا کہ جس میں روحانی نہ ہو، موسیقیت نہ ہو، جس کو گایا نہ جا سکے. اور یہی بڑے شاعر کی پہچان ہے کہ اس کے شعروں کو گایا جا سکے، اس کو لوگ سنیں، لوگ اس کو سمجھیں اور لوگ اس کو استعمال کریں اپنے گانے میں، اپنی
तकारीर में, अपनी मजालिस में। तो इनके जो तमाम अशार हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के शेर हैं। तो अब अगली गजल के चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। हिजर के साथ हाथ हो जाए, वाह वाह हिजर के साथ हाथ हो जाए, रंजो गम से निजात हो जाए, क्या बात है। हिजर के साथ हाथ हो जाए। भाई वाह, वाह डॉक्टर साहब, और जो किताब का टाइटल है वो शेर क्या देखिए। कहना। जी जी रोशनी बांट दो जमाने में, हाथ हो जाए। रोशनी बांट दो जमाने में, इससे पहले कि रात हो अरे वाह जाए, वाह, अरे वाह वाह, इससे अरे वाह पहले कि रात हो बहुत प्यारी आवाज है, वाह। जाए, मुझको मिल जाए भाई वाह, तेरा साथ अगर, मुझको मिल जाए तेरा साथ अगर, शब हिजरा को मात हो जाए, भाई वाह, क्या बात है, क्या कहने। शब क्या हिजरा कहना। को मात हो जाए। हम्म, भाजी ये तो ना वानी वाह साहब ने वाह, ना एक तरह से वो नगीने जड़ दी हैं सचमुच। बहुत ये अरे शुक्रिया। उन्होंने बहुत नगीने क्या चढ़े, कहना। आपने रंग भरे हैं, आपने रंग भर दिए हैं, आपने मुझे रंग बहुत भर अच्छा लग दिए रहा है आप हैं। गा रहे हैं। आपने तो आपने सोने पे देखिए, धागा फेर दिया। आपने देखिए, रोशनी तो चल ही रही थी ना, लेकिन रोशनी की जो एक जहत होती है ना, एक उसकी सिमत होती है रोशनी की, जी जी है ना। आपने उस रोशनी को अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी आवाज के साथ आपने और उसको बिखेरा है बहुत जबरदस्त आपने, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़ा ही अच्छा लगा है। कहते हैं ना, या कहते हैं रंग भर दिया आपने वाकई में आके, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा भाजी मैं चले, अच्छा दो शेर मैं और पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद मैं खत्म कर देता हूँ। मेरे ख्याल जी में मेरा जी काम लंबा हो गया। वैसे मैंने सारे शेर जो है ना काफी तर्जों में मैंने रखे हुए थे कि मैं मुझे टाइम मिलता तो मैं अरे काफी वाह कुछ वाह वाह, 7 8 10 क्या गजलें जी पढ़ा कहें। देता। जी जी जी, जी रिकॉर्ड अब रिकॉर्ड के लिए सादे कुछ क्योंकि और भी सुनाए। हाँ जी। बस एक दो, बस ज्यादा नहीं मैं लंबा करता। जी 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 वैसे तो मैं खुद, हाँ जी, इसी चलो बहर में ऐसे ही गा लेता हूँ इसी मदन में। जी जी। दिल फिदा हो गया नजारों पर, आहा, दिल फिदा हो गया नजारों पर, हुस्न उतरा है क्या बहारों पर, आहा, दिल फिदा हो गया क्या बात है। नजारों पर, हम मुसाफिर हैं गहरे पानी के, हम मुसाफिर हैं गहरे पानी के, हमको ढूंढो ना यूं किनारों हाँ पर, हाँ हाँ हाँ, वाह हमको ढूंढो वाह वाह वाह, आहा, क्या कहने, क्या कहना। क्या अच्छा कहने। इनकी अब सारी की सारी गजलें रवा हैं, सब में मूसीकियत है। अब मैं कौन कौन सी गजल पेश करूं। कमाल कर दिया, और बेतहाशा कमाल किया आपने। हम चलते हैं हमारे अगले जो मेहमान हैं, रजीउद्दीन रजी साहब। हाँ जी सर, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं जावेद याद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मार्फत मुझे इतने बहुत से दोस्तों से बैक वक्त मुलाकात का मौका मिला। और आप सब मेरे लिए अजनबी नहीं हैं। इसलिए अजनबी नहीं है कि मुझे याद है रुमाना रूमी साहिबा बैठी हैं यहाँ, इनकी कई बरस पहले मुझे किताब आई थी और वो शायद कराची से शाये हुई थी। इसी तरह यूसुफ परवाज साहब के साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनकी किताबें हम शाये कर रहे हैं। जी अब जी मानी साहब की किताब हमने शाये की, रोशनी बांट दो ज़माने में। जी। अब बुनियादी तौर पर तो ये एक ऐसे ज़माने में हम किताब के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि डिजिटल ज़माना आ गया है, ई बुक्स आ गई हैं और नई नस्ल और बहुत सारे लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। सो मैंने ये सोचा कि जब मैं इस शोबे से, सहाफ़त से तो बहुत अरसे से मुंसलिक हूँ, जी जी जी। लेकिन टीचिंग की जानिब आया जब, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि एक किताब जो ख़त्म हो रही है तो आप उस बिजनेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप उस जानिब क्यों जा रहे हैं, तो खसारे का काम है। जी
میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک شعر ہے میرا، یہ میرا کاروبار ہے زندگانی، منافع میں خسارہ چاہتا ہوں. ہاں سو کیا بات ہے. یہ میرا کاروبار ہے زندگانی، منافع میں خسارہ چاہتا ہوں. سو میں نے کہا کہ اگر ہم کتابوں سے تعلق رکھنے والے بھی کتاب سے دور ہو گئے، واہ کتاب کون آئے گا. سو ایک نیتی کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو میں نے اس سے پہلے آپ نے ابھی ذکر کیا مانی صاحب کی کتاب تو ہم نے شائع کی. اب مانی صاحب کی کتاب پر میں بات کرتا ہوں. یوسف پرواز صاحب کی قلب و نظر ہم نے شائع کی. اسی طرح ہم نے سہیل ساجد سٹونز آبادی ہیں، ان کی کتاب شائع. اچھا، یاد صاحب کا ایک یہ ان کی خوبی ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم سے ایک ایسے معاشرے میں جہاں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، جہاں قاتلوں کے ہجوم پھر رہے ہیں، اس معاشرے میں یہ ایک پیغام دے رہے ہیں امن کا، محبت کا اور بھائی چارے کا. جی جی. اور اس میں پھر ہم مذہب سے، زبان سے، قومیت سے، ان سب چیزوں سے جب ہم بالاتر ہو کر سوچتے ہیں تو پھر ہم انسانیت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز تو انسان ہے. بے شک بنیادی چیز انسان ہے. جب ہم انسانیت کی طرف جاتے ہیں تو یہ اب نذیر مانی صاحب کی کتاب پر اگر بات کریں تو اس کا پیغام بھی روشنی ہے. ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے سماج میں. اچھا، مجھے حیرت ہوئی ان کی کتاب پڑھ کر کہ مجھے ان کی کتاب میں کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بہت کم عمری میں کچھ اتنے تجربات کیے ہوئے ہیں. جی جی. اور کی ہے ان کے کلام میں. جی. جب انہوں نے بتایا کہ یہ مانی صاحب کی کتاب ہم شائع کرنے جا رہے ہیں تو میں نے کہا یار مانی صاحب کی کتاب، میں نے کہا یار یہ اچھا فادر کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بہت بزرگ ہوں گے، کچھ سینئر ہوں گے، ہوں گے. لیکن یہاں بالکل یکسر مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا، اور اس نوجوان کے یہاں پھر تجربات دکھائی دیے. چھوٹی کمال بہت مشکل کام ہے، جی اور جی. چھوٹے میں بڑے مضامین نکالنا بہت مہارت مانگتا ہے. مانی صاحب کے ہاں ایسے بے شمار چھوٹی بہر کے اشعار دکھائی دیے، پھر ہمیں ان کے ہاں بہور کے تجربات دکھائی دیے، پھر ہمیں زمینوں کے تجربات دکھائی دیے. بہت سی ایسی زمینیں ہیں جن میں انہوں نے بہت خوبصورت. سو مجھے تو یہ خوشی ہے کہ مانی صاحب جو ہیں وہ، اور بہت سا کام بھی ان کا یقیناً ہمارے سامنے آئے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کتاب کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ہمیں آنے والے دنوں میں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ان کی اور بہت سا کلام ہوگا، اور بہت سی کتابیں ہوں گی. اور پھر ایک روحانیت کے ساتھ جو تعلق ہے ان کا، اس میں جو چیز میں مس کر رہا ہوں وہ روحانی پہلو ہے. ہم نے روحانیت کو بھی یہاں فیشن بنا لیا. فیشن روحانیت نہیں ہے. جی. ہمارے ہاں جب برانڈز آئے، جب چیزیں آئیں، اور جب لوگوں نے ہر چیز کو بزنس بنا لیا، تو کچھ لوگوں نے روحانیت کو بزنس بنا لیا. ایسے ہی ہے. انہوں نے دھمال کو بزنس بنا لیا. انہوں نے کہا کہ یہ روحانیت، پھر انہوں نے روحانیت کے نام پر پیسے کمانے شروع کر دیے. بات نہیں ہے کہ روحانیت کو اس کی حقیقی روح میں اگر دیکھا جائے، میں خود ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتا ہوں جس کا جو روحانی مرکز ہے، اور جہاں بہت سارے اولیاء کرام جو ہیں وہ آرام فرما ہیں، ہزاروں سال پرانی اس کی تہذیب ہے. سو اس شہر بیٹھ کر، اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت جی کا مندر بھی تھا، اور اس مندر کے ساتھ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے ایک مسجد تعمیر کی، اور پھر یہ وہی مندر ہے جہاں سے ہولی کا آغاز ہوا. سو ملتان ایک ایسا شہر ہے جس کا تصوف کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. سو ایسے میں مانی صاحب کی اس کتاب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں شرکت کا موقع دیا. بہت شکریہ. بے حد شکریہ. جاننے سے پہلے میں ابھی آپ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی کیا کہتے ہیں کہ عمروں کا ساتھ ہے. ابھی ہم آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. ابھی میں آپ سے جی ہاں بالکل جی، کیونکہ ایک دیکھیں آپ کی عمر، کہتے ہیں نا کہ دشت کی سیاہی میں آپ نے عمر گزاری ہے،
اور آپ نے جو کچھ بھی ان کی کتاب کے حوالے سے یا دیگر جو شعراء ہیں ان کے حوالے سے آپ نے جو اپنی خدمات بیان کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو مٹی زرخیز ہوگی تو اس میں سے آپ کو اسپرچویلٹی بھی ملے گی، آپ کو اس میں سے ادب بھی ملے گا، آپ کو اس میں سے محبت بھی ملے گی، آپ کو اس میں چھاؤں بھی نظر آئے گی، آپ کو اس زمین میں ایک اپنا آپ جو ہے وہ نظر آئے گا. مٹی کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ روشنی اور مٹی کی خوشبو اگر دونوں مل جائیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین خطہ بن جاتا ہے. اور ایسے شاعر اور ایسے ادیب جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے. تو فادر جی جو ہیں وہ ایک زرخیز شاعر ہیں جن کی مٹی سے جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے ابھی ہم نے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ملے گا، ہمیں میسر آئے گا، ایک چھاؤں ہے، ایک سایہ ہے. تو میں آپ سے چلتے چلتے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت تجزیہ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ تجزیہ اور شاعری دونوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، آپ ان دونوں کے توازن کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ جو ہمارے شعراء حضرات ہیں اور مانی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں دونوں کو انٹر لنک کرتے ہوئے پوچھوں گی کہ دونوں کی زبان یعنی تجزیہ اور شاعری دونوں مختلف ہوتے ہیں، ان کی زبان مختلف ہوتی ہے، ان دونوں کے توازن کو آپ کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک تو روایتی نقاد نہیں ہوں جی، کیونکہ روایتی نقاد جو ہیں ان کے لیے کتاب پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا. یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھے بغیر بہت اچھا تبصرہ لکھا جا سکتا ہے یہ بات کیونکہ لفظ موجود ہوتے ہیں. جی ہاں، ان کی ساری عمر جو ہے وہ اسی شعبے میں گزری ہوتی ہے. ہم تنقید کو اور تحقیق کو، آپ نے یہ دیکھا کہ تنقید اور تحقیق دونوں میں ایک طویل عرصے سے بڑا نام نہیں آیا. جی جی، ہمارے پاس جب مثالیں آتی ہیں تو ہمیں وہی مثالیں دکھائی دیتی ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی تھی، اور اس کے پھر آگے چل کر ہمارے پاس پھر روایتی اساتذہ آنے لگ جاتے ہیں، روایتی استاد آنے لگ جاتے ہیں، روایتی پروفیسر آنے لگ جاتے ہیں، وہ پھر نصابی تنقید ہو جاتی ہے. میں نصابی تنقید کو درست نہیں سمجھتا. آپ نے تجزیے کا اور شاعری کا جب آپ نے تال میل مجھ سے پوچھا ہے تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں چیزوں کو، شاعری کو ان کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی تناظر میں دیکھتا ہوں، اور ان سے وہ مضامین تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن میں نے اس کتاب پر بھی جو میں نے پیش لفظ لکھا اس میں بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں قاتلوں کا ہجوم پھر رہا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، اور جہاں لوگوں کو زندہ دلا دیا جاتا ہے، جہاں خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، جہاں عورتوں کو، اور ان میں سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں خواتین پر تشدد کے جو سامنے ہی نہیں آتے، عورت کو سپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے تو ہی ہے. ایسے معاشرے میں جب ہم روشنی کی بات کریں گے تو پھر ہم نصابی روشنی کی بات نہیں کریں گے. ہمیں کہ نوجوان آج کے اگر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھیں. اور میں نے اس کے لیے ایک اور سسٹم بنایا کہ میں نے بک کلب بنا دیا جس میں اب 100 کے قریب ممبرز موجود ہیں، اور اس میں جاوید یاد صاحب میرے ابتدائی ممبرز میں سے ہیں. اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم جو کتاب بھی شائع کریں گے وہ اپنے ممبرز کو مفت گھر پہنچائیں گے، اور اس کی صرف 1000 روپیہ سالانہ فیس رکھ. یہ سارا کچھ کتاب کے فروغ کے لیے کرنے کی ضرورت بڑی بات رہتے ہوئے بھی کتاب ہمیں دیتی ہے. یہ ہمیں ان زمانے کو دکھاتی ہے جو زمانے ہم نے دیکھے نہیں ہوتے. ہم نے بہت سے منظر، بہت ساری چیزیں جو نہیں دیکھی وہ ہم ان کتابوں کے ذریعے دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے بات بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی ہمیں محبت کے ساتھ، بڑی وسعت دل کے ساتھ اپنی جو ہے محبت کے ساتھ آپ نے ہمیں جواب سے نوازا. میں اس سے پہلے کہ اپنے اگلے مہمان کی طرف چلوں، میں مانی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں سے چند اشعار پڑھنا چاہوں گی. وہ میرے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے پڑھنا اعزاز ہے اور سننے والوں کے لیے سننا اعزاز ہوگا. وفا کے عوض بے وفائی نہ دینا، وفا کے عوض
بے وفائی نہ دینا، بس ایک التجا ہے جدائی نہ دینا، محبت ہے تجھ سے کہ دیوانگی ہے، سوا تیرے کچھ بھی دکھائی نہ دینا، خدا تجھ سے اب میں یہی مانگتا ہوں کہ دشمن کو مجھ تک رسائی نہ دینا، میرے دل کی ہلچل کہہ رہی ہے، میرے دل کی ہلچل کہہ رہی ہے، ستم گر کے در پہ دہائی نہ دینا۔ اور آگے کہتے ہیں میں درویش بندہ ہوں میرے خدایا، میں درویش بندہ ہوں میرے خدایا، مجھے خواہش خود نمائی نہ دینا، اداسی کا یہ مرحلہ بھی عجیب ہے، اداسی کا یہ مرحلہ بھی عجیب ہے کہ آواز اپنی سنائی نہ دینا، جو سارے زمانے سے بیگانہ کر دے، جو سارے زمانے سے بیگانہ کر دے، تو مانی کو وہ آشنائی نہ دینا۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ فادر ایمانویل مانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگلے ہمارے جو مہمان ہیں ہم ان کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے۔ اور میں ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے پاس بڑی ہی زرخیز، معتبر، مدبر، صاحب علم ہستیاں ہیں جن کی بدولت آج جو ہے وہ ہماری آج کی جو مجلس ہے، آج کا جو پروگرام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو، وہ پربہار ہے، وہ جشن ہے۔ تو آج ہم جو جشن منانے جا رہے ہیں اس میں ہمارے جو اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر عادل امین صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، سلامت رہیے۔ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ یہاں پر لوگ موسم سے اکتائے ہوئے ہیں، اچھا گرمی کی شدت ہے، اور جتنا انتظار بارش کا کرتے ہیں جی، اس انتظار کا زیادہ تر وقت بادلوں کی آوارہ گردی دیکھنے میں گزر جاتا ہے، بارش تو کم ہی ہے۔ لوگوں کو بارش آج کل اس لیے بھی لاہور میں پسند نہیں ہے کیونکہ گلیاں کھدی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک سانجہ دکھ ہے کہ جس پہ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام ناکافی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میں نے جہاں تک فادر جی کی کتاب کو پڑھا یا ان کی ذات کو دیکھا، یا جس طرح سے ایک عرصہ 6 سال سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں کام کے حوالے سے بھی، اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے کولیگ ہو گئے، وہ سینئر بھی ہو گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کی کتاب ہے بطور ادیب اور بطور شاعر، اس میں آپ جو روشنی کی تلاش ہے یہ آپ کو کہاں کہاں لے گئی؟ مانی صاحب کی جو کتاب میں سے جو روشنی ملی آپ کو، اس میں آپ نے کیا کیا تلاش کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت اچھا اور مرکزی سوال ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ جو دعوت روشنی بانٹنے کی ہے، سب سے پہلے تو کتاب کا ٹائٹل ہوتے ہوئے جی اس میں ایک موسیقیت ہے، جی، اور یہ پتہ دیتی ہے اس بات کا کہ یہ کوئی شعری مجموعہ ہے۔ اب اس کتاب میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہمیں ملا، فادر ایمینول نذیر مانی جس تجربے سے سب سے پہلے گزرے ہیں وہ پریسٹ ہوڈ کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک آدھ دن کا کام نہیں، یہ ایک بہت لمبی چوڑی ٹریننگ ہے، کم از کم 10 سال، اس کے بعد جا کے پیشہ ور زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جی اس 10 سال میں سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ یہ ٹریننگ کرنے والے لوگ اگر یہ دعوت نہیں دیتے تو وہ نامکمل ہے۔ یہ دعوت وہی دیتا ہے جو خود اندھیرے سے باہر نکل آیا ہوا، واہ کیا بات! اور زمانوں کی سب سے پرانی دعوت یہی ہے، زمانوں کی سب سے پرانی ضرورت بھی یہی ہے، روشنی۔ یہ روشنی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، علم کی روشنی ہو سکتی ہے، اور کتاب کے کنٹینٹ پر اگر ہم بات کریں جیسا کہ آپ کا سوال ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ کہانت، ریاضت، جذبوں کی تمازت، کہیں کہیں شرارت، لفظوں کی صداقت، جی ان سب چیزوں نے مل کر بہت اچھا شعری ماحول پیدا کیا۔ اور ایک ہی کتاب میں فادر مانی نے تقریباً اپنے جو ذات کے اندر کا اور ذات سے متعلقہ لوگوں کا جو دکھ ہے وہ بھی بیان کیا، لیکن تسلی کے لیے، روشنی کے لیے انہوں نے بدلے کی آگ پر تیل نہیں چھڑکا ہے، کیا کہنے! انہوں نے کسی کو بھڑکایا نہیں ہے، انہوں نے کسی طرح کی غارت گری کا سبق نہیں دیا ہے، بلکہ یہی دعوت روشنی بانٹ دو زمانے میں، اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہوئے تقریباً ہر شعر میں ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے، بے شک، اور شاعر جو ہے وہ
ہتھیلی پر یہ دیا رکھ کر سارے زمانے میں بانٹ رہے ہیں۔ روح پاکیزہ نہیں ہے تو روشنی میسر نہیں ہے، میسر نہیں ہے، روح پاکیزہ نہیں ہے تو روشنی میسر نہیں ہے۔ جی بالکل جی اچھا، بے حد شکریہ، میری معتبر ہستی ہیں آپ، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے جو طلباء ہیں آج کے زمانے کے، جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جنہیں کتاب بینی کا شوق ہے، اور جو فادر صاحب کی طرح سے، فادر جی کی طرح سے شاعری کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اپنی روشنی جو ہے، اپنے خیالات جو ہیں فادر جی کی طرح سے ان کو پیور رکھ کے، محبت کی طرح سے، روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیسے اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان نوجوانوں کو مشورہ ہے کہ اگر وہ شاعر نہیں ہے تو کچھ اور کر لیں۔ یہ سب سے اچھا آپ نے کام ہی نبیڑ دیا۔ کیونکہ یہ اچھا کام زبردستی ہونے والا ہے نہیں، ایسے ہی ہے۔ نہ ہی بائی فورس کیا جا سکتا ہے، نہ کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان نوجوانوں کے لیے جو شوق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی سطح پر وہ کر بھی رہے ہیں شاعری، جی اگر وہ شعریت سے واقف نہیں ہیں، شعری تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسا ماحول ڈھونڈے جہاں شاعری ہوتی ہے۔ جہاں شاعر ہوتے ہیں وہ ماحول تو بہت جگہ مل جاتا ہے، لیکن بہت کم ماحول ایسا ملتا ہے جہاں شاعری ہوتی ہے۔ تو شاعر کو دیکھ کر کسی شاعر کو آئیڈیل بنانے سے تو کام نہیں چلتا۔ جی شاعری ہے، شاعری کو آئیڈیل بنائے، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، کیا وہ اسے اپنے قلم کے سہارے اس راستے سے اظہار کر پائیں گے اس کا، یا پھر شاعری سے متعارف ہو کر، شاعری سے واقف ہو کر، چند بہور سیکھ کر، یا جیسے تیسے بھی ہے، اگر اس کے بعد انہوں نے صرف اپنا رومانس پورا کرنا ہے تو پھر یہ شاعری نہیں۔ بے حد شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت وضاحت دی، آپ نے بہت ہی خوبصورت کہ آج کی روشنی کے حوالے سے، فادر جی کے توسط سے، ان کی کتاب کے حوالے سے آپ نے جو نئے شعراء ہیں، جو آنے والے شعراء ہیں، جو واقعی میں اگر وہ جو سنجیدہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے آپ کے اس پیغام کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں اگلے مہمان کی طرف جاؤں، میں کچھ پڑھنا چاہوں گی۔ مجھ سے کہتا ہے غم کا مارا ہوا، تمہیں بھائی، جاوید صاحب، آپ سب کی نظریات صاحب، رضی صاحب، اور ہماری محترمہ رومی جی، آپ کی نظر۔ مجھ سے کہتا ہے غم کا مارا ہوا، میں بھی تیری طرح ہوں ہارا ہوا، ہے خبر یہ جہاں کچھ بھی نہیں، ہے خبر یہ جہان کچھ بھی نہیں، میں ہوں ایک خواب میں اتارا ہوا، تم ہی ٹھہرو گے انتخاب میرا، تم ہی ٹھہرو گے انتخاب میرا، عشق مجھ کو اگر دوبارہ ہوا، تم ہی ٹھہرو گے انتخاب میرا، عشق مجھ کو اگر دوبارہ ہوا، کوئی مجھ کو پکارتا ہے کہیں، کوئی مجھ کو پکارتا ہے کہیں، خواب میں پھر یہی اشارہ ہوا، زندگی بے وفا حسینہ ہے، فادر جی کیا بات ہے، زندگی بے وفا حسینہ ہے، اب کہیں جا کے آشکارا ہوا، خاک تھے اور خاک ہی ٹھہرے، بہت اونچائی ہے، بہت بڑی بات ہے، خاک تھے اور خاک ہی ٹھہرے، آنکھ روشن نہ دل ستارہ ہوا، آنکھ روشن نہ دل ستارہ ہوا، ہم بھی مانی چلے ہیں دنیا سے، ہم بھی مانی چلے ہیں دنیا سے، وقت پورا یہاں ہمارا ہوا، وقت پورا یہاں ہمارا ہوا، یقین کیجئے کہ میں کہتی ہوں رونگٹے کھڑے اور دل جو ہے وہ بے ساختہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں۔ فادر جی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور سمیع بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں فادر جی کی اس کتاب رونمائی کی جو اس بڑی ہی عظیم محفل میں، مجلس میں شامل ہوئی اور میں نے حاضری لگوائی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلے مہمان کی طرف، جاوید یاد صاحب۔ سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، اور تمام سننے والے دیکھنے والے جو بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں، وہ یقیناً
जावेद याद साहब को अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया आजकल हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन के उभरा है कि हमें अपने मुअज़्ज़ज़ शोरा जो हैं, वो अदीब जिनकी किताबें अगर हम नहीं पढ़ सकते, जिनकी खिदमात के बारे में हम नहीं जान सकते, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम उनको ना सिर्फ देखते हैं, उनको हम सुनते हैं, उनकी खिदमात से वाकिफ़ होते हैं। और स्पेशली मैं जावेद याद साहब के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि किताब के हवाले से मैंने उनका नाम सुन रखा था, लेकिन उनकी खिदमात, उनकी अमली खिदमात जो हैं, उनको मुझे देखने का मौका मिला सोशल मीडिया के हवाले से। फेसबुक फ्रेंड हैं और बड़ा नाम है और बड़ी हस्ती हैं जावेद याद साहब। और आज मौजूद हैं आप फादर इमानुएल मानी साहब की तकरीब रूनुमाई में, किताब की रूनुमाई हो रही है। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और आप एक ऐसा, मैं समझती हूँ कि सायादार हैं कि जिनकी छाँव में हमारे जो अहले किताब हैं वो बैठते हैं, वो बैठक सजाते हैं, और उसकी शेरी और जो नशिस्त है उसमें फ़िक्री नशिस्त, और अपनी किताबों के हवाले से आप एक पैगंबर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और आप से आज जो है वो हम ये कहना चाहेंगे कि आपने इस किताब के हवाले से जो शेरी मजमूए की इशाअत का जो एहतमाम किया, इस रोशनी से भरी हुई किताब के हवाले से, आपको इसमें क्या इनफरादियत महसूस हुई? और फादर मानी की जो इनफरादी हैसियत है, इसको आप बतौर शायर कहाँ देखते हैं? बहुत शुक्रिया समीना साहबा, एक मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ जी कि कुछ बातें यानी किताब से हट के मैं करना चाहता हूँ जी कि जब मानी साहब ने मुझे इस किताब की जिम्मेदारी दी कि इसको यहाँ से पाकिस्तान से प्रिंट करवाया जाए, जी तो उनके जहन में बहुत से खदशात थे। आप जानती हैं ना, आप भी जी पाकिस्तान जी में बिल्कुल, रही मैं और समझती आजकल हूँ, वहाँ बिल्कुल। पर यूके में है, तो उनके जहन में बहुत से खदशात थे जी कि क्या बनेगा, किताब छपेगी नहीं छपेगी, कैसी प्रिंटिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पहले तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ रज़ीउद्दीन रज़ी साहब का, बड़ा नाम, इसलिए कि ये और भी लोगों के लिए मशवरा बन सकता है बेशक। कि ये वो हैं कि जिन पर आप आंख बंद करके इत्मीनान कर यकीन सकते। कर सकते हैं, बेशक। यानी जो मेरे दोस्त कहते हैं कि जी हमने किताब प्रिंट करवानी है, वो मुझ पर इत्मीनान करते हैं और मैं इन पर इत्मीनान करता हूँ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी एतमाद को ठेस पहुंची। मानी साहब को भी ये सारे खदशात लाहक थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सारे खदशात दूर हुए, और आज ये किताब जो है वो दुनिया के कोने कोने में फैली है। और जैसे आपने जिक्र किया कि मेरा तो काम यही है ना, किताबें लेके फिरते रहना, लोगों को देते रहना, करते रहना, ये मैं समझता हूँ कि ये मुझे ये अतिया खुदाबंदी मिला है और मैं करता हूँ। जहाँ तक किताब ये जो है, मुझे इसको मुतासर करने की पहली वजह ये थी जी कि नाम के हवाले से, रोशनी बांट दो जमाने में, वाह इससे पहले कि रात हो जाए। वाह, और मैं ये समझता हूँ कि ये नाम जो है वो मानी साहब के अंदर की बात की अक्कासी करता है। यानी मैं समझता हूँ कि वो खुद शनास हैं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि वो खुद शनास है। आपको खुद फरेबी में मुब्तला बहुत लोग मिल जाएंगे, बड़ी बात है। मतलब हर खुद फरेबी में और खुद आगाही में बहुत कम, लेकिन जो कि ऐसी चीज़ों की भागते हैं। लेकिन ये इनकी किताब का नाम जो है ना, जी वही जी इनके अंदर की बात करता है, जी और ये उनके एक काहनाना जिंदगी का भी सिंबल है, और साथ ही इस दुनिया में रहते हुए कि जो कुछ उन्हें ऊपर से अता हुआ है वो जी दूसरों तक। और इसमें बहुत से आपको अशार, जैसे आप भी बार बार उनके अशार दोहरा रही हैं, कर रही हैं, कि हम जो को यहाँ पर इस दुनिया में हैं और हमें भेजा गया है, हम अपने हिस्सा जो है उसको बांटें और दूसरों तक पहुँचाएं। जरूरी नहीं कि हमारे ऐसा करने से पूरी दुनिया बदल जाएगी, जी जी बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, नहीं, लेकिन एक दिया जरूर जलेगा
जो जिसकी रोशनी दूसरे तक पहुंचे। वाह, तो बहुत ये बड़ी एक मेन बात थी जिसने मुझे मुतासर किया कि ये किताब छपनी चाहिए, और खुदा का शुक्र है कि ये किताब छप। बहुत खूब। मैं जैसे आपने ये बात कही कि रोशनी जो है ये सारा नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत है कि ये साहिब इल्म को ही मुयस्सर है कि वही जो देखने की कोशिश करता है, जो ढूंढने की कोशिश करता है, जो दूसरों के लिए राह तलाश करता है, जो दूसरों की जिंदगियों से अंधेरे दूर करने की कोशिश करता है, रोशनी सिर्फ उसे मुयस्सर है। रोशनी हर एक को नहीं मिलती, और वो भी हक और सच की रोशनी हो, फिर उसमें आपकी रूहानियत शामिल हो जाए, फिर आपकी सच्चाई शामिल हो जाए, आपका इश्क उसमें शामिल हो, उसमें इश्क हकीकी शामिल हो जाए। तो फादर जी की इस किताब में बहुत सारी नई जहतें जो हैं वो हमें मिली हैं। मैं उन्हीं के इस किताब में से पढ़ना चाहूंगी कि सितारे बात करती हैं। बल्कि पहले एक शेर में अर्ज करना चाहूंगी आप सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की नजर। जब भी पढ़ता हूँ डूब कर मानी, जब भी पढ़ता हूँ डूब कर मानी, भेद अपना किताब देती है। तो वाह भेद हर किसी को नहीं मुयस्सर। वाह वाह। भेद जो है, भेद पाने के लिए डूबना पड़ता है, उतरना पड़ता है, मारना पड़ता है, अपने आप को खोजना पड़ता है, अपनी नफी करनी पड़ती है अपनी जात की, अपनी जात में जो छुपी हुई गलास्ते हैं उनको निकालना पड़ता है, तब कहीं जाके तो रोशनी में मुयस्सर होती है। वाह उन्होंने कहा कि सितारे बात करते हैं तो सारे बात करते हैं, सितारे बात करते हैं तो सारे बात करते हैं, मैं जब खामोश होता हूं इशारे बात करते हैं। वाह वाह वाह। जमीन पर हमने दिन कैसे जमीन पर हमने दिन कैसे गुजारे बात करते हैं, उड़े तो फिर हवाओं से शरारे बात करते हैं। समंदर शोर करता है किनारे बात करते हैं, हाँ वाह समंदर शोर करता है वाह किनारे बात करते हैं। कहानी हो जो बच्चों की बचपन, वाह कहानी हो जो बच्चों की गुब्बारे बात करते हैं। वाह वाह। हम भूल चुके हैं अमानी साहब, ये जो बचपन की जो बातें हैं, ये जो किस्से हैं, ये जो कहानियां हैं, ये जो अपनापन है, ये जो इंटरलिंक करना है बचपन के साथ, जवानी के साथ, आपने अपनी यादों के साथ, वो गुब्बारे, वो गलियां, वो उस रंग बिरंगी यादों का आलम हम सब भूल चुके हैं। बेहद शुक्रिया, आपने ये इस अपने शेर के जरिए याद दहानी करवाई। कहानी हो जो बच्चों की गुब्बारे बात करते हैं, तुम्हारे शेर में मानी, तुम्हारे शेर में मानी नजारे बात करते हैं। तो मैंने वाह क्या कहा था तुम्हारे शेर में मानी नजारे बात करते हैं। तो ये आम बात नहीं है, जब हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो फिर नजारे बात करते हैं, तो फिर सारे बात करते हैं। तो चलिए आज हम सारे ही बात करते हैं। आज आप सब ने एक एक करके जो रंग जमाया है, जो आपने अपनी जिंदगियों में जो खुशबू बिखेरी है रोशनी और इल्म के हवाले से, और रोशनी की हवाले से, फादर मानी जी की किताब के हवाले से, मैं समझती हूँ कि ये आज का जो प्रोग्राम होगा द बेस्ट प्रोग्राम होगा आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हम उस किताब के साथ जुड़ जाएं, रूह के साथ जुड़ जाएं। तो ये बेसाख्तगी जो होती है, ये सुपुर्दगी जो होती है, ये बहुत कम मुयस्सर होती है। आगे चलते हैं। अभी हम एक छोटा छोटा सवाल जो है मैं फिर आप सब लोगों से जो है वो करना चाहूंगी, ताकि फिर हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। और मैं फादर जी आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। दिल से तुम्हारी याद को मिटने नहीं दिया, दिल से तुम्हारी याद को मिटने नहीं दिया, हमने किसी भी जख्म को भरने नहीं दिया, छोड़ा नहीं है जब्त का दामन अभी तलक, छोड़ा नहीं है जब्त का दामन अभी तलक, आंखों से एक अश्क भी गिरने नहीं दिया। वाह मैं खुद परस्त हूं न सकूं भूल कर कभी, मैं खुद परस्त हूं न सकूं भूल कर कभी, इस डर से मुझको खुद से भी मिलने नहीं दिया। यूं गाए उम्र भर उसने फिराक गुले फिराक, यूं तो उगाए उम्र भर उसने गुले फिराक, लेकिन गुले विसाल को खिलने नहीं दिया। उसका था ख्वाब मुझको बुलंदी पे देखना, सो उसने मुझको खाक में मिलने नहीं दिया। माँ की दुआएं साथ हमेशा रही मेरे, माँ की दुआएं साथ
हमेशा रही मेरे, मुझको किसी निगाह से गिरने नहीं दिया, उस पर न खुल सकी मेरी सारी हकीकतें, टूटा भी दिल मेरा तो बिखरने नहीं दिया, सोचो मौजों में तैरती हुई दश्त के खौफ से दरिया में उसने मानी उतरने नहीं दिया। मैं पूरी गजल पढ़ गई, यकीन कीजिए एक शेर पढ़ने के लिए लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं कहती हूँ जब एक पूरी गजल हत्थे चढ़ जाए तो फिर सवाब पूरा ही कमाना चाहिए। अच्छा जी, आज मैंने कोशिश की है कि मैं सवाब कमा सकूं, और एक और भी हमारी बहुत बड़ी हस्ती हैं जी। परसी साहब कैसे हैं आप? जी, खुदा का शुक्र, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ कि इतने सारे दोस्तों से एक जगह एक वक्त में मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। परसी साहब सलामत रहिए, आपका आना हमारे लिए बाइस फख्र है कि साहिब इल्म हस्ती हैं आप सब, और साहिब किताब के लिए आप हाजिर हुए हैं अपनी मोहब्बतें लेके। और ये हमारे लाहौर का या हमारे शहरों का कल्चर है कि हम घर में भी बैठे हों तो साहिब खाना जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से आवाज जरूर लगाते हैं, कहते हैं ना जागते रहना। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड नाइस है वो ये जागते रहना वाली हकीकत है। इसके बगैर भी हम अधूरे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आपने जो फादर जी की जो किताब की आपने यकीनन उसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत डूब के पढ़ी होंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या रोशनी जो है फादर जी की किताब के हवाले से आपने देखा कि रोशनी ख्याल है, आप उसे क्या कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने अपनी इल्मी अदबी हवाले से जो सफ़र तय किया है उसकी रोशनी को आप कहाँ देखते हैं, नस्ल नौ के लिए आप उसको कहाँ देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया तहमीना साहिबा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और फिर माधवन नजीर मानी भाई का और सैमसन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक तरह से आज के जो लाहौर के लोग हैं उनकी मेज़बानी भी मैं कर रहा हूँ। मेरे ज़िम्मे उन्होंने लेकिन मुस्तैदा जफर साहब, डॉक्टर आदिल अमीन साहब, ताजवीर तारिक साहब, फाहिद शाह चौधरी साहब। तो मैंने जब इस किताब का नाम ही पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये सबसे पहले तो मेरे ज़िम्मे में ये रोशनी आई है कि मैं इसको तो पहले बांटूँ, और दोस्तों को मैंने कोशिश की थोड़े से वक्त में ताकि उनको पढ़ने का मौका मिले पूरा और वो इस पर बात कर सके जी। और फिर जैसे कि सब दोस्तों ने इस पर बात की कि इसका नाम ही असल में जो ना एक बहुत बड़ी दावत है और बहुत खूबसूरत एक फरीदा है और बड़ा खूबसूरत एक फर्ज है जिसकी तरफ तवज्जो दिलवाई है मानी भाई ने जी। हालांकि ये सारी हमारे जो शायर दोस्त है, अदीब दोस्त है, दानश्वर हैं या किसी भी तरह से जो लोग शऊर रखते हैं, मैं समझता हूँ सब पर ये फर्ज हो जाता है कि हम जहाँ भी, जैसे उन्होंने कहा कि उससे पहले कि रात हो जाए, रोशनी के जमाने में बांट दिया जाए, जहाँ भी किसी इस तरह की चीज़ों जो मनफी देखते हैं तो ठीक करने की कोशिश करें। तो ये रोशनी सिर्फ मतलब ये कि रोशनी ये नहीं है जो हमें कहने से मिलती है, मैं समझता हूँ कि मोहब्बत की रोशनी है, ये इल्म की रोशनी है, अदब की रोशनी है, दानिश की रोशनी है, ईमान की रोशनी है, रबरी रहनुमाई की रोशनी है, वक्त की रोशनी है। उनकी ये हर तरह की चीज के जहाँ भी किसी को हमारी किसी तरह की जरूरत है, जहाँ भी हमें कुछ करने का मौका मिलता है, चीज पहुंचाना, उसको वो हक देना, उसको मोहब्बत देना, उसको वक्त देना, यही वो सॉरी हर तरह की रोशनी है जो हमें बांटने की दावत है। और फिर जैसे उन्होंने कहा कि इससे पहले कि रात हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये बेशक जैसे बाकी दोस्तों ने इससे बात भी की कि ये खुद की पहचान है इंसान की, कि अगर हमको समझ आए कि यार इससे पहले कि मेरे से ये सांसें चली जाए, मुझे मौका ना मिले ये जज्बात बांटने का, ये बात बांटने का, ये चीजें बांटने का, तो ये धरी की धरी रह जाए और हम पास में मिल जाए, तो हमारे पास जो भी खुदा ने हमें नेमतें दी हैं वो किसी भी तरह की हैं, हमें उनको जल्द अज जल्द कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जैसे आपने कहा कि जो नस्ल नौ के लिए क्या पैगाम है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमें उनको अपने किरदार से हर तरह की अच्छी रोशनी, हर तरह के अच्छे जज्बात, हर तरह की अच्छी बात कि किस तरह और कौन सी रोशनी हमें किस किस तरह बांटी जा सकती है, किस तरह बांटनी है और उनको कैसे सिखाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं चलते चलते आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि क्या मौजूदा अहद में शेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है? जी, मैं समझता हूँ कि 1-2% इजाफा नहीं, बल्कि आज के दौर में तो शायरी की जो जिम्मेदारी है 100% बदल चुकी है, क्योंकि पहले वही था लबुल सार या गुलो बुलबुल की जो शायरी थी, अब उससे तो बहुत हट की चीज है। हमारे मुआशरे में इतने ज्यादा मौजूआत हैं और इतना ज्यादा दुख है, इतनी खुशियां भी हैं, उतनी सारी कुदरत की भी तरफ इंसान ज्यादा चला गया है, क्योंकि हमारे पास आसाइशें ज्यादा हैं,
ہمارے پاس جیسے نیٹ ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، ہمارے پاس طریقے زیادہ ہیں ہر چیز کو جاننے کے لیے، ہر چیز تک پہنچنے کے لیے، ہر پہلو کو دیکھنے کے لیے. تو اس لیے جو ذمہ داریاں ہیں شاعروں کی یا ادیبوں کی، ان کا سارے ہی رخ اور ساری ترتیب اور ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. ہمیں صرف وہی پرانی روایت، جیسے غازی صاحب کہہ رہے تھے کہ روایتی چیزوں کی طرف نئے لوگوں کی توجہ دلوانی ہے، اور خود بھی نئی چیزیں دیکھنی ہے. ہم نے نئے رستے پر نکلنا ہے، نئی جی چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے اور نئی چیزوں کو لے کر چلنا ہے. بے حد روایتی چیزیں جو نا وہ اب تو ختم ہوتی جا رہی، ساری کی ساری نئی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. بہت خوب، بڑا ہی بہترین جواب دیا آپ نے، اور یہ بر وقت ایسا جواب ہے جو ہم اس ماحول کے مطابق بھی اور اس زمانے کے مطابق بھی اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بہت ہی زبردست تھا. اور اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے اپنے مہمانوں کی طرف آؤں، ایک اور غزل آپ سب سامعین کی نظر پیش کرنا چاہوں گی. صاحب کتاب جو ہیں انہی کی یہ ایک جستجو ہے، ان کی کھوج ہے اور انہی کی روشنی ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی. کوئی اتنا برا نہیں ہوتا، کوئی اتنا برا نہیں ہوتا، وقت بس ایک سا نہیں ہوتا. کوئی اتنا برا نہیں ہوتا، وقت بس ایک سا نہیں ہوتا. ایک رستہ کھلا ہی رہتا ہے، ایک رستہ کھلا ہی رہتا ہے جب کوئی راستہ نہیں ہوتا. ورد کرتا ہوں میں مسیحا کا، ورد کرتا ہوں میں مسیحا کا، مجھ میں جب حوصلہ نہیں ہوتا. فاصلے اور بڑھنے لگتے ہیں، فاصلے اور بڑھنے لگتے ہیں جب کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. میں کہیں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، میں کہیں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، خود سے جب ربط نہیں ہوتا. کچھ تو اسباب ہوتے ہیں مانی، کچھ تو اسباب ہوتے ہیں مانی، بے سبب حادثہ نہیں ہوتا. چارجنگ لگانی پڑے گی مجھے. کچھ تو اسباب ہوتے ہیں مانی، بے سبب حادثہ نہیں ہوتا. تو میں کہتی ہوں کہ جہاں بھی پڑھتے جائیں ڈوبتے جائیں، اور روشنی جو ہے وہ بس آپ کو اپنے اندر سموتی جاتی ہے، اپنے اندر آپ کو اتارتی ہی جاتی ہے. بیٹا وہ چارجر دینا. تو میں کہتی ہوں کہ جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں، جہاں سے بھی پڑھتے ہیں، روشنی ہی نہیں خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے، اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، روحانیت بھی محسوس ہوتی ہے، عشق بھی محسوس ہوتا ہے، جذبے ہیں، وارفتگی ہے، روانی ایک روانگی ہے، اور ایک بے ساختگی ہے. یہ سب کچھ ملے تو آج ہم روشنی بانٹ رہے ہیں. فادر جی آپ کا بھی بے حد شکریہ، میں کہتی ہوں کہ بے پناہ شکریہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. رضی صاحب میں آپ سے چلتے چلتے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت باتیں کہیں، ان کے حوالے سے آپ نے اپنی عمروں کے جو تجربے تھے وہ شیئر کیے. آپ جو ہے ان کی جو سوال ہے کہ آج کا جو شعری منظر نامہ ہے فادر جی کی کتاب کے حوالے سے، اس میں آپ نے نوجوان نسل کے لیے جو پیغام دیکھا ہے، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں روشنی بانٹوں کے حوالے سے؟ جی آج کے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے یہاں نئی نسل سے ہمیں ایک تھوڑا سا شکوہ ہے جی، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ اس کو اجلت میں بہت ہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ بھئی اگر آپ شعر نہیں کہہ سکتے تو آپ کچھ اور کام کر لیں. میرا یہ موقف ہے کہ نئے لوگ جو ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر مجھے بہت سارے نوجوان اپنی چیزیں بھیجتے ہیں اور میں انہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں انہیں کہوں کہ جی آپ کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم درست کر دیں گے یا ان کو اپاہج کر دیا جائے، یہ بھی نہیں ہے. اگر اس کی غزل میں ایک مصرع یا نظم میں ایک لائن بھی درست ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شاعر ہے. کیا بات. پھر میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہیں دھتکاریں نہیں. ہماری نوجوان نئی نسل ہے ہی کتنی جو شاعری کی طرف آ رہی ہے. نئی نسل تو ٹک ٹاک پر چلی گئی، نئی نسل تو اور بہت ساری چیزوں میں چلی گئی. جی اس میں نئی نسل کے نوجوان جو ہیں
ان کے لیے میرا صرف یہ مشورہ ہے جی کہ ایک تو اساتذہ کو پڑھیں گے، جی دوسرا وہ ان تجربات کو جب وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ رہے ہوتے ہیں. حرف آخر کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کسی کو. ہم ساری عمر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، جی اور میں نئے لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں، میں اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. یہ جس ٹیکنالوجی میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، اپنا مانی صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی، اور مجھے اس میں کنیکٹ ہونے میں بڑا مشکل پیش آ رہی تھی. آپ سب جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے اس کو آسان کر دیا کہ میں اس میں کنیکٹ ہو گیا اور میں آپ کے ساتھ بات. ہمیں نئی نسل کے تجربات سے بھی سیکھنا چاہیے اور نئی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دینا چاہیے. میرا ہی ایک شعر ہے جس میں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ہمیں رستے میں ہی رہنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو رستہ دے رہے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو راستہ دینا چاہیے جی آگے، اور جس میں پھر دم ہوگا، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، جی وہ آگے نکلے گا. وقت اپنا فیصلہ خود کر دیتا ہے. بہت شکریہ. بے حد شکریہ آپ کا. آج کی تقریب میں آپ تشریف لائے اور اب ہم نے سب نے مینا صاحبہ سوری، اس سے پہلے کہ رضی الدین صاحب جو ہیں وہ جائیں، میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا اس خوبصورت کتاب کے لیے. اور جیسے یاد صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ خدشات تھے، وہ آپ کو ظاہر ہے 20 سال کے بعد جو ہے میری کتاب آ رہی تھی، جو اس سے پہلے تھی ساون میں پھول کھلے، 2005 میں آئی تھی. تو خود موجود نہ ہونا، دیکھ نہ سکنا اپنی کتاب کو، تو پھر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن جب یاد صاحب سے بات ہوئی میری، جاوید یاد صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بہت یقین دہانی کرائی. اور میں جاوید یاد صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں. انہوں نے بہت محبت دکھائی، اور نہ صرف کتاب کی اشاعت تک بلکہ اس کو لے کے بھی جا رہے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، کیا بات ہے، اس کو تک لے کے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پہرے دار، جی جی یہ پہرے دار ہی کر سکتے ہیں. جی ٹچی تھے اس بارے میں یاد صاحب کہ انہوں نے کہا کہ بہت احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے. میں نے کہا یاد صاحب ہم تو ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں. میں یاد صاحب میں نے جو بھی کچھ ہے شائع کی تھی ہم نے، اور وہ اتنی خوبصورت کتابوں میں سے ایک ہے جو ان کا شعری مجموعہ ہے، کہ ہم نے بلیک کلر دیا. پھر اس میں جب ہم نے روشنی کی بات کی تو اس کے سرے ورق کے اوپر ہم نے پھر خاص توجہ دی کہ اس میں وہ روشنی، وہ رنگ، وہ سارے آنے چاہیے، نظر آنے چاہیے. کیونکہ سرے ورق جو ہوتا ہے وہ جتنا اس میں معنویت کتاب کے ساتھ جڑی ہوگی اتنا ہی وہ اچھا لگتا ہے اور قارئین کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے عزت دی. آپ سلامت رہیں صاحب، آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا انشاءاللہ. بے حد شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ بھی. آج ہمارے 2 اور معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان میں ہمارے پاس ہیں پاسٹر عرفان نشاط چودھری صاحب جو شاعر ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر طارق جاوید طارق، ایڈوکیٹ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. اور ہم نے پرسی صاحب کو تو سنا جو شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. تو پاسٹر عرفان نشاط صاحب، آپ کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر ہے خدا کی ذات کا. جیتے رہے، سلامت رہیں. اولیاء اور ولیوں کی سرزمین پہ آپ پہرا دے رہے ہیں، اور شاعری کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. جہاں بھی صاحب علم، صاحب کتاب ہستیاں ہیں، شاعری کو پڑھنے والے، شعر کو پڑھنے والے، ادب کو پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ناموں اور آپ کے کاموں سے واقف ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فادر جی کی جو کتاب ہے یا فادر جی کی جو ذات ہے، اس میں سب سے جو مضبوط ہے روشنی کے حوالے سے، کیا پیغام آپ نے دیکھا کہ جو آج کے زمانے میں قاری کو جھنجھوڑتا ہے؟ فادر صاحب کی شاعری کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو اس میں دیکھا ہے جی جو وجدان کی کیفیت کرتا ہے، وجد کی حالت میں لکھے ہوئے اشعار ہوتے ہیں جی، اور پیش دور آنے والے خطرات کو جی پیش نظر وہ قوم کو آگاہ کر رہے ہیں. یعنی جیسے کہ کتاب کا عنوان ہے جس پر بہت بات ہو چکی ہے. جی میں جب یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تاریکی کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زمانے کے حالات نفسا نفسی ہے، ہر شخص جو ہے وہ خود پرستی میں مبتلا ہے اور مادیت ہے
जी अखलाकियात का जनाजा निकलता देखकर उन्होंने जहालत के सलसिले को दूर करने के लिए जिस तरह उन पर उतरा है, ये उनकी जिम्मेदारी बन गई। और एक जब उनको उनका पहलू जो है कहानत का देखते हैं तो वहां खड़े होते, इनकी ये तो अवलीन जिम्मेदारी है कि ये जमाने को रोशनी की तरफ निकले, और जो नूर इनके शार में नजर आता है वो वाकईतन तारीकी को दूर करने वाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अभी इन्हीं की किताब में से चंद अशार जो है वो पेश करना चाहूंगी इनकी गजल के। हिजर से इसलिए नहीं डरते, दीद की आरजू नहीं रखते। हिजर से इसलिए नहीं डरते, दीद की आरजू नहीं रखते। रोशनी की अशद जरूरत है, रोशनी की अशद जरूरत है। तीरगी खा गई दिए जलते, इस कदर दूरियां नहीं अच्छी, इस कदर दूरियां नहीं अच्छी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, मर के भी जो कभी नहीं मरते। तितलियां सब उदास फिरती हैं, तितलियां सब उदास फिरती हैं। रंग फूलों में क्यों नहीं ढलते? देख मानी वो मर चुके हैं यहाँ, देख मानी वो मर चुके हैं यहाँ। आंख में ख्वाब जो नहीं भरते। मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा है। जी जी प्लीज। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो अगर इजाजत हो तो मैं उसे पढ़ दूं जरा। जी बसत शौक। फादर इमानुएल नजीर मानी साहब का शेरी मजमुआ रोशनी बांट दो जमाने में जी तादाद के एतबार से उनकी 7वीं काविश है। जी इल्मुल अदाद में 7 के हिस्सा को कामलियत का हिस्सा तस्वर किया जाता है, लिहाजा इस 7वीं काविश पर गुमान गुजरता है कि मौसूफ इल्म शेर गोई में कामलियत को पहुंच चुके हैं। जरूर कहते हैं कि खुद को कामल कभी ना सके, क्योंकि जिस रोज आप कामलियत के खौल में बंद हो गए तो तख्लीक का दरवाजा बंद हो जाएगा और तखय्युल की परवाज खोता हो जाएगी। लगता है साहिब किताब इस जरी कौल से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए इस किताब में मौसूफ कहीं भी कामलियत के जोन में नजर नहीं आए। रोशनी बांट दो जमाने में इसम बा मुसम्मा है, मौसूफ उस रोशनी को जिसने उनके बातन को रोशन कर रखा है दुनिया में बखेरते हुए नजर आते हैं। मेरी दानिश में जहालत के घटाटोप अंधेरों को दूर करने के लिए ये किताब रोशनी का एक मीनार है। काफिला जिंदगी के लिए मशलिरा है, मायूसियों में उम्मीद है। बास जगहों पर तो ये किताब उस नखलिस्तान की मानद है जहां दूर तक रेतले मैदानों के मुसाफिर आकर राहत पाते हैं। उनके अशार में रोशनी की इस तरह शबे तारीख में उजाले से कम नहीं। वो जानते हैं कि रोशनी ही जिंदगी है और तारीकी दरअसल मौत। मौसूफ जिंदगी को प्यार करने वाली शख्सियत है। उन्होंने अपने अशार को अंधेरे में रोशनी, फिजा में बहार, मायूसी में उम्मीद और मौत में जिंदगी बांटने के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो कहते हैं रोशनी बांट दो जमाने में इससे पहले कि रात हो जाए। आपके कलाम की तारीफ करने वाली जिन कदावर शख्सियात ने कलम उठाया है वो बजाते खुद इस किताब में मौजूद कलाम की तारीफ में मुस्तनिद दवा है। नहायत सादा जुबान में दकीक मौज़ूआत को अशार की जीनत बनाने का फन तो कोई साहिबे किताब से सीखे। लिखते हैं कौन आया है आज साहिल पर, मौज दर मौज रक्स जारी है। नाजरीन सिर्फ इस एक शेर पर एक किताब लिखी जा सकती है और इस जैसे कई और दुर्रे नायाब इस किताब में आसमान पर सितारों की मानद जगमगा रहे हैं। एक जगह फरमाते हैं ज़र्फ देता है शख्सियत का बता, लोग सब एक से नहीं होते। इस खूबसूरती से शख्सियत की पहचान का गुर समझा दिया गया है। ये कमाल साहिब किताब को बदियत नजर आता है। एक और शेर देखिए, मेरी दुआ है कि इज्जत मिले यहाँ सबको, कहे ना कोई भी तकलीफ जग हंसाई। यूं लगता है कि मौसूफ इज्जत नफ्स की पामाली के करब से गुजर कहीं गुजरे और ये अलाव
ان کے اندر کے نظیر کو تحریک دے رہا ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے کرداروں کو جو کسی کی عزت نفس مجروح کر کے تسکین پاتے ہیں آگاہ کرے، لیکن آپ نے انہیں ایسا نہ کرنے کا مشورہ دینے کے لیے حکم کی بجائے دعا کا راستہ اپنایا۔ ظلم، زیادتی اور نفسا نفسی کی اس تیرگی کے منفی اثرات کو بھانپتے ہوئے روشنی کی ضرورت کو یوں بیان کرتے ہیں: روشنی کی اشد ضرورت ہے، تیرگی کھا گئی دیے جلتے۔ مختصر یہ کہ فادر نذیر ایمانویل نذیر مانی ایک کہنہ مشق شاعر ہوتے ہوئے اپنے اسلوب میں یکتا ہے۔ آپ کی شاعری غزل کے رومانوی پہلو سے کہیں بڑھ کر معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، تاکہ شاعری محض حسن و عشق کے گرداب میں پھنس کے نہ رہ جائے، بلکہ بفرے طوفانوں میں گھری کشتیوں کو کنارے تک پہنچانے کا کام کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا قلم اسی طرح لال و جواہرات بکھیرتا رہے اور ہم ان جواہرات کو سمیٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا بہت بات، بہت کیا شکریہ، کہنے ہیں، بہت خوب، بہت خوب، بہت الگ ہے، کیا بہت بات، شکریہ بہت فائز صاحب، بہت بہت نوازش آپ کی ہے، نے موقع دیا۔ سب کی اجازت کے ساتھ میں ایک شعر پڑھوں گی، پھر اس کے بعد ہم اختتامیہ اور شکریہ ادا کریں گے آپ کا۔ اجازت ہے سب سے؟ ایک جو شعر ہے میں پڑھوں۔ دشمن جان بن گیا ہے میرا، دشمن جان بن گیا ہے میرا، مار املاک ڈھونڈتا ہے مجھے، مار املاک ڈھونڈتا ہے مجھے، واہ 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 واہ، کھو دیا اس نے خود مجھے مانی، واہ 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 واہ، کھو دیا اس نے مجھے مانی، اب وہ چالاک ڈھونڈتا ہے مجھے، اب وہ چالاک ڈھونڈتا ہے مجھے، دشمن جان بن گیا ہے میرا، دشمن جان۔ واہ واہ واہ، ترندا صاحبہ آپ نے بھی رنگ بھر دیا جی، دیکھ لیں، بڑی اچھی بات۔ میں نے کہتے ہیں پنجابی میں ہنکارا دیتا ہے، بھائی صاحب نے کمال کیا۔ اور کیا خوبصورت ترنم ہے، ترنم میں بہت زبردست، دونوں کا تعارف کروایا آپ نے اپنا۔ مانی صاحب جی، میرا خیال ہے ایک پروگرام اور رکھے جس میں موسیقیت میں آپ کا کلام پیش کیا جائے، سارے ہی بہت مجھے اچھا لگا۔ ہر غزل گائی جا سکتی ہے، ہر غزل گائی جا سکتی ہے اور کمال گائی جا سکتی ہے، ایسے ہی ہے۔ آج جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، میں آپ سے فادر جی، آپ اختتام پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے ایک ایک لائن لوں گی صرف اختتامیہ جو ہے، فادر جی۔ جی تہمینہ صاحبہ، میں بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ سیمسن جاوید صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کا، جیسے انہوں نے بتایا کہ میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں اور ابھی بھی شعوری طور پر اور اخلاقی طور پر میں حصہ ہوں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کا، جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، جو روشنی بانٹی جاتی ہے اور جس محنت کے ساتھ یہ پروگرام کیے جاتے ہیں، تو میں سیمسن جاوید صاحب کا اور پوری نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک ٹیم کا آج کی شام شکر بجا لاتا ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی بخشی گئی ہے۔ اور میری کتاب جو ہے، لاہور میں بھی کچھ دوست کہتے تھے کہ آپ ادھر ہوتے تو پھر ہم کتاب کی رونمائی کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انٹرنیشنل سطح پہ کتاب کی تقریب رونمائی جو ہے ہو رہی ہے، اور یہ پہلی بار ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی پروگرام نہیں ابھی ہوا، اس کے بعد ابھی ہوں گے۔ تو میں سیمسن جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تہمینہ صاحبہ آپ کا
آپ نے پروگرام کی نظام جس طرح کی ہے، اشعار جو آپ نے پڑھے ہیں سارے، اور جس طرح آپ نے رنگ بکھیرے ہیں اور گفتگو کی ہے اور سوالات کی ہیں، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے پروگرام کو آگے بڑھایا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عادل امین صاحب کا، ان کی صدارت کا۔ آج ڈاکٹر صاحب جو ہیں بڑی اچھی شخصیت ہیں، میں نے فون پہ بھی جب ان سے بات کی، پھر ان کو تک کتاب پہنچائی اور انہیں بڑی محبت دکھائی، آج وہ اس میں شامل رہے اور انہیں گفتگو بھی بڑی اچھی کی کتاب کے حوالے سے۔ مہمان خصوصی جو ہیں رضی الدین رضی صاحب، ان کا ابھی وہ چلے گئے ہیں، میں نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلیکیشن ہے وہ بہت زبردست ہے، کتاب جو ہے نا بہت ہی خوبصورتی سے شائع کی ہے، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ روشنی جو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ خاص کوئی ٹیکنالوجی ہے، شاید یو وی اس کو کہتے ہیں، تو جب ایسے اس کو کتاب کو کرتے ہیں تو وہ اور دونوں طرح سے ٹائٹل جو ہے وہ بھی، اور یہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس کام کو کیا ہے۔ میں بہت ہی خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں کتاب سے، جتنی میں چاہتا تھا میری کوشش تھی کہ وہ آئے، اور میں خاص طور پہ یہاں پر جاوید یاد صاحب کا ممنون ہوں، وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے فون پہ بھی بات ہوتی ہے، انہوں نے بڑی محبت دکھائی۔ آج کے دور میں آپ کو پتا ہے محبتیں بہت کم پڑ گئی ہیں، اور خلوص کے ساتھ کسی اور کا کام اس طرح کرنا جیسے آپ کا اپنا کام ہے، تو یہ جاوید یاد صاحب کر رہے ہیں۔ ہم ادھر ہیں انگلینڈ میں ہوں، لیکن جس طرح سے وہ کتابیں دوستوں تک پہنچا رہے ہیں، میں جاوید صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اور یہ جو تعلق ہے، یہ جو ہمارا، یہ صرف کتابی یہ کام کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ویسے بھی انسان ہونے کے ناطے سے جو ایک محبت ہے جو آپ نے دکھائی ہے، میں آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشکار جو ہیں اسٹیلا ظفر صاحبہ، ان کا بھی ممنون ہوں۔ اسٹیلا جو ہے وہ ہمارا جو پروگرام ہے جو ہم بھی کرتے ہیں اس میں آتی ہیں، اور ڈیوڈ پرسی صاحب کا، ڈاکٹر طارق صاحب کا، خاص طور پہ جو ترنم کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، اور پادری عرفان نشاد چودھری صاحب کا۔ تو میں سب کا نام بنام، مجھے امید ہے کہ میں کوئی نام بھولا نہیں ہوں یا کوئی رہ نہیں گیا، میں نام بنام آج کی شام آپ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جو عزت افزائی آپ نے کی ہے، جو وقت دیا ہے، آپ نے کتاب کو پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہوتی ہے آج کے دور میں کتاب کو پڑھنا، اور پھر جس گہرائی سے آپ نے پڑھا ہے، جیسے جیسے آپ بات کر رہے تھے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے کتاب کو پڑھا ہے، اس کو آپ نے عزیز جانا ہے، جو اشعار ہیں یہ اس میں جو پیچھے چھپی آواز ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے، جو خیال ہے، جو روشنی ہے، ایک تو روشنی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک روشنی جو ہے وہ شاعر کے جو لکھنے والا تھا اس کے باطن میں ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج کی شام آپ سب کا نام شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ بےحد شکریہ آپ کا، اور میں ختام میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سب پیاروں سے، خواتین و حضرات، آپ نے روشنی دیکھی، روشنی دیکھی جاتی ہے، روشنی کو محسوس کیا جاتا ہے، روشنی کو پکڑا نہیں جاتا۔ جس طرح سے خوشبو پکڑی نہیں جا سکتی، اسی طرح سے روشنی پکڑی نہیں جا سکتی۔ ہم سب نے اپنے آپ کو اس روشنی میں آج کی شام محسوس کیا، اور اپنے آپ کو اس کلام کی شکل میں جگمگاتے ہوئے دیکھا، سنا۔ اور اختتام میں یہ کہنا چاہوں گی، زندگی پھول ہے اور پھول بکھر جانا ہے۔ اختتام میں یہ کہنا چاہوں گی، زندگی پھول ہے اور پھول بکھر جانا ہے، خاک نے خاک میں ایک روز اتر جانا ہے، میں مسافر ہوں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، ٹھکانہ ہی نہیں، میں مسافر ہوں میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، تیری دنیا سے بھی ایک روز گزر جانا ہے، ایک ذرا رک اے قضا آتا ہوں تیری جانب، ایک ذرا رک اے قضا آتا ہوں تیری جانب۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کدھر جانا ہے، تجھ کو بھی خیر سے جانے کی بڑی جلدی تھی، تیری یادیں بھی تو جائیں گی جدھر جانا ہے، کیوں بتاتا نہیں دشمن سے مراسم ہے تیرے، کیوں بتاتا نہیں مجھ کو بھی ادھر جانا ہے، آج کی رات گزاروں گا تیری محفل میں، رات کٹنے دے مجھے وقت سحر جانا ہے، دوڑتے پھرتے ہیں یہ سانپ بسیرا کرنے، اڑ گئے ہیں یہ پرندے کہ شجر جانا ہے، دل وہ معصوم سا بچہ ہے کہ جس نے مانی اس کے لہجے کی حلاوت سے سدھر جانا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس شعر کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آج کی اس محفل میں آپ سب نے اپنی محبتوں سے، اپنی موجودگی سے، اپنے قیمتی وقت کو نکال کے حصہ ڈالا۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کے جو دلہا ہیں وہ فادر ایمانویل ہیں،
اور ہم سب ان کی اس شعری بارات میں ہم ان کے آج باراتی بن کے ساتھ آئے ہیں. آپ سب نے جو اس میں رسمیں ادا کی ہیں، جو اس میں آپ نے 4 چاند لگائے ہیں، جو آپ نے اپنی موجودگی سے رنگ بکھیرے ہیں، کسی نے صحرا گایا ہے تو کسی نے ان کی جو ہے وہ ایک محبت سے کیا کہتے ہیں نا کہ ایک کلام پڑھ کے دعا دی ہے، کسی نے اپنی طرف سے روشنی کی استارے کی بات کی ہے، تو کسی نے ان کی اس اسپرچویلٹی کی بات کہی ہے، کسی نے بین المذہب ہم آہنگی کے حوالے سے ان کی خدمات کو پہچانا ہے، تو کسی نے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کے ان کی بغاوت کو جو جس حوالے سے وہ جو نیگیٹیوٹی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کی جرت کو سلام پیش کیا ہے. اور میں ان تمام صاحب علم اور صاحب کتاب اور وہ جو یہاں پہ ہستیاں موجود ہیں جن کے دم سے کتابیں بانٹی جاتی ہیں، جن کے دم سے روشنی بانٹی جاتی ہے، اگر شاعر جو ہے وہ یقین کیجئے کہ ادھورا ہے اپنے اس محسن کے بغیر جو اس کی کتاب چھاپتا ہے، جو اس کی کتاب کو بطور یعنی وہ پیامبر ہیں جو کتابوں کو ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک پہنچاتے ہیں. اور اس محفل کو آج آپ کے لیے نیو کاسل نیوز نیٹ ورک کے تعاون سے پہنچایا گیا. سیمی بھائی ہمیشہ اپنی خدمات جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ پیش کرتے ہیں، اپنا بڑا دل رکھتے ہیں اور اپنی خدمات کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے پیچھے نہیں رکھتے. اسٹیلا بھی موجود تھی، باقی سب بھی موجود. آپ سب بہت پیارے ہیں، آپ سب نے رنگ اور نور سے اس محفل کو سجایا ہے. خدا آپ کی روشنی کو، آپ کے نور کو سلامت رکھے. اس کے ساتھ ہی تہمینہ رانا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. جی تمنا صاحبہ، اب میرا بھی شکریہ بنتا ہے کہ میں آپ کا اتنا خوبصورت الفاظ اور شاعری کا شکریہ ادا کروں. اور شکریہ، آپ نے اختتام تو کر دیا، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت پروگرام چلایا. اور فادر مانی پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے قریب ہی وہ مقیم ہیں. تو ناظرین، آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا پروگرام کا، اور اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے. تھینک یو، آپ سب کا شکریہ.